إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جمادی ثانیہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ، اس کا اختتام ہے. آج 27 تاریخ ہے. جس طرح دیگر مہینوں میں واقعات رونما ہوتے رہے ہیں، جمادی ثانیہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس میں بھی تاریخ اسلام میں کئی ایک واقعات رونما ہوئے. کچھ لوگ ان واقعات کو لے کر جو کہ کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات یا کسی کی شہادت سے متعلق ہوتے ہیں، ان کو لے کر مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کو غلط رنگ دے کر اسلام کی کچھ مسلمات اور اسلام کی کچھ ضروریات ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمات ان چیزوں کو کہتے ہیں جو قطعی اور یقینی ہوتی ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. بہت سی مسلمات ہیں اسلام کی جن میں لوگوں نے نقب لگانے کی کوشش کی، ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. بہت سی شخصیات ایسی ہیں
جو ہمارے دین کی مسلمات میں سے ہیں، لوگوں نے ان شخصیات کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلائے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو مسلمات میں سے ہیں ان کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ تو ایک طبقہ فکر ایسا ہے جو دین اسلام کا دم بھرتا ہے، نام لیتا ہے، لیکن ان کے مذہب کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو جھوٹ بول بول کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کی تاریخ پیدائش ہو یا تاریخ وفات ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو منانا، کسی خاص اہتمام سے اس کا تذکرہ کرنا، خاص تاریخ میں اس کو ذکر کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یا اس واقعے کو بنیاد بنا کر لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور بہت ساری غلط باتیں مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا رد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جمادی ثانیہ کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں کئی ایک اہم واقعات رونما ہوئے، جن میں سے ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں ان کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اب اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وفات پا چکی ہیں، دنیا سے چلی گئی ہیں، لیکن ان کی وفات طبعی تھی، کسی حادثے کی صورت میں یا کسی نے معاذ اللہ ان کو شہید نہیں کیا، لیکن جن کا مذہب ہی رنگ آمیزی کر کے، لوگوں کے جذبات سے کھیل کے، جھوٹ بول کے صحابہ کرام کو بدنام کرنا ہو، تو انہوں نے یہ جھوٹی کہانی گھڑ لی اور وہ اس مہینے میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، خصوصاً کیونکہ ان کے بقول اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، اور اس شہادت کو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے اور یہ تاریخ میں مسلم رہی ہے ہمیشہ سے، صحابہ کرام کے دور سے، کیونکہ وہ عینی شاہد ہیں ان حالات اور واقعات کے۔ اہل بیت کے افراد جو اس گھر کے افراد ہیں اور خونی رشتہ دار ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے ان حالات کو جاننے والے ہیں، وہ بھی اور اس کے بعد سارے مسلمان 1400 سال تک اس بات پر متفق رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو شہید نہیں کیا گیا، وہ طبعی وفات پا کر دنیا سے گئی ہیں، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا نعوذ باللہ، لیکن یہ جھوٹ گھڑا گیا صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں بلکہ مومن ہوں، اور اس کے بعد وہ خصلت اپناتا ہے جو منافقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 پکی نشانیاں ہیں منافق کی، جس میں یہ 3 نشانیاں ہوں فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ جھوٹا ہے، منافق ہے، یہ دعویٰ اسلام میں غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ آپ ان کے مذہب کا مطالعہ کریں، سارا مذہب ہی جھوٹ پر مبنی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بلکہ ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا یہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو شہید کیا گیا اور اس کو ظلم بنا کر پیش کرنا، بڑا ظلم ہوا ہے آل رسول پر کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نہ صحابہ میں سے کسی نے کہی، نہ اہل بیت میں سے کسی نے کہی۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بھی خونی رشتہ دار ہیں، ان میں سے کسی نے کیوں نہ یہ واقعہ بیان کیا؟ ایک چھوٹا واقعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کو شہید کیا جانا، اگر یہ کوئی واقعہ ہوتا، اس کی کوئی حقیقت ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کو روایت کرتے، اس کو بتاتے، اور آپ کے گھر والے، آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں جن کو اہل بیت کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی جو اہل بیت ہیں، وہ سارے اس کو روایت کرتے اور اتنے بڑے ظلم کو بیان کرتے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کوئی معمولی خاتون ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ کچھ لوگ تو جھوٹے دعوے دار ہیں نا، ان کا نام لے کر جھوٹ بول کے جھوٹے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ایمان سمجھتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں سے محبت و عقیدت والا تعلق رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کی شہادت اگر ہوئی ہوتی، ایسا کوئی واقعہ ہوتا، تو تاریخ اسلام میں مسلم ہوتا ہمیشہ سے۔ یہ جھوٹ بولا گیا کہ ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں یہ جھوٹ بولا گیا، یہ جھوٹ گھڑا کیوں گیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بدنام کرنے کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولنے کے لیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولنے کے لیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق کھا لیا تھا، نعوذ باللہ، ان کا حق بنتا تھا، ان کی وراثت بنتی تھی، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی، قابض ہو گئے تھے۔ اور اس سے پہلے یہ جھوٹ بولا گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، پہلی خلافت، ان کا حق بنتا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی غصب کر لی۔ ان سارے جھوٹوں کو سچ بنانے کے لیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، یہ ایک جھوٹ بولا گیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو شہید کیا گیا۔ اب فطری بات ہے کہ مسلمان جب اس کی کوئی محبوب شخصیت، اس کے بارے میں ظلم و ستم کی بات آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک جذباتی تعلق ہے، تو جذبات میں انسان بسا اوقات سوچتا ہی نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی ہے کہ نہیں ہے، واقعی یہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ تو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، ان کو سوچنے سمجھنے سے روکنے کے لیے یہ جھوٹ گھڑ دیا گیا کہ دیکھو جی انہوں نے تو اتنا ظلم کیا کہ سیدہ کو شہید کر دیا۔ اب سننے والوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ واقعی شہید ہوئی بھی ہیں کہ نہیں، بس جذبات میں آ کے پھر گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر لوگ بھی ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے پہلے بھی لوگ ایسا کرتے تھے، اس دور میں تو اور ضروری ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولا جائے لوگوں کو قابو رکھنے کے لیے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کان میں آواز پڑ جاتی ہے نا، بھئی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو سوچنے سے روکنے کے لیے اس طرح کی جذباتی باتیں ان میں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ وہ سوچنا چھوڑ دیں اور بس رونا دھونا شروع کر دیں اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ایک جھوٹ یہ بھی بولا گیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلا دیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے گھر پہ حملہ کیا
ان کا گھر جلا دیا. بالکل جھوٹ ہے، صاف جھوٹ ہے. تاریخ اسلام بالکل روز روشن کی طرح آپ کے سامنے ہے. قواعد اور قوانین کتاب و سنت کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں کہ کیسے کسی کی دی ہوئی خبر کو سچ ماننا ہے اور کس خبر کو سچ نہیں ماننا. سورہ حجرات اٹھا کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے اصول اور قاعدہ بیان کر دی. کسی بھی خبر کو کوئی بھی خبر آپ کے پاس آتی ہے، اس کو جانچنے کے لیے پیمانہ مقرر کر دیا کہ خبر لانے والے کو دیکھنا ہے آپ نے، خبر دینے والا سچا ہے کہ نہیں ہے، خبر دینے والا دیانتدار ہے کہ نہیں، خبر دینے والے میں کوئی اس طرح کا مسئلہ تو نہیں کہ وہ اپنی طرف سے گھڑ کر خبر کو بیان کر رہا ہو، یا کسی سے متاثر ہو کر، یا اس کو بھول گیا ہو، وہ حافظے کی خرابی کی وجہ سے اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہو اور آپ اس کو قبول کر رہے ہو. قرآن نے سختی سے منع فرما دی. فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے، بغیر تصدیق اور تحقیق کے کسی بھی خبر کو قبول کرو گے، یہ یاد رکھنا ہے، کسی بھی خبر کو. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کارنامے ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں باتیں ہیں. ان کے بارے میں تو بہت احتیاط ہے نا. عام زندگی میں یہ اصول لاگو کیا گیا کہ کوئی شخص بھی کسی کی خبر کو فوراً قبول نہ کر لے جب تک اس کی تحقیق اور تفتیش نہ کرے، جب تک اس شخص کو ذاتی طور پر اچھے طریقے سے جانتا نہ ہو، یا اس کے بارے میں سکہ گواہیاں موجود نہ ہوں کہ یہ واقعی سچا اور ایمانتدار اور دیانتدار ہے. اس وقت تک عام بات کو بھی آپ نے قبول نہیں کرنا. آپ کو کوئی آ کر بتاتا ہے کہ باہر ایسا ہو گیا ہے، میں روڈ پہ دیکھ کے آیا ہوں، ایک حادثہ ہوا ہے اور اس میں فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، آپ کے کسی عزیز اور قریبی کے بارے میں بات کہہ دیتا ہے. خدا نخواستہ جھوٹ بول کر آپ کو کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا ہے، میں بازار میں دیکھ کے آیا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فوراً اس کی بات کو مان نہیں لینا جب تک یہ پتہ نہ کر لو. اگر ذاتی طور پر جانتے ہو تب بھی سچا ہے، دیانتدار ہے، امانتدار ہے، حافظہ قوی ہے اس کا. اگر خود نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ لو، اس کے بارے میں پوچھ لو، یا اس سے پہلے اس خبر کو کسی دوسرے سورس سے چیک کر لو. یہ نہ ہو کہ تم جس شخص کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اس کو جا کے پھڑکا دو، بعد میں پتہ چلے کہ خبر تو جھوٹی ہے. فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبر کی تحقیق کیے بغیر اگر مان لو گے تو بعد میں تمہیں ندامت اٹھانا پڑے گی، شرمندگی اٹھانا پڑے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو تاریخ اسلام ایک کھلا باب ہے، اس میں روایات موجود ہیں، بیان کرنے والوں کے نام موجود ہیں، اور اگر کہیں بیان کرنے والے کا نام موجود نہیں ہے تو وہ گپ ہے، اس کو اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر بیان کرنے والے کا نام موجود ہے تو اس کو دیکھو، اس کو جانچو، اس کو پرکھو. آپ کو معلوم نہیں ہے، ظاہر آپ کے دور کا بندہ نہیں ہے، پہلے دور کا بندہ ہے تو اس دور کے بندوں سے پوچھو، محدثین سے، محققین سے، علماء سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے. اسی دور کے بندوں کے بیانات سے اس کو چیک کیا جائے گا کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بیان کرنے والا کیسا ہے، اس کی سند اس واقعے تک ثابت بھی ہے کہ نہیں. ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے واقعہ ہوا ہے تو 1400 سال ہمارے درمیان اور اس واقعے کے درمیان بیان کرنے والے کتنے لوگ آئیں گے، کتنے واسطے آئیں گے، کتنی کڑیاں آئیں گی، سب کو چیک کرنا ہے. اس کے بعد اگر تحقیق کے پیمانے پہ، کتاب و سنت کے پیمانے پہ وہ ثابت ہوتی ہے سند کہ سارے راوی سچے ہیں، سند متصل ہے، تو پھر آپ نے اس کو واقعہ ماننا ہے، ورنہ نہیں ماننا. تو تاریخ اسلام کو دیکھ لو اس نظر سے.
اگر تو آپ کا بیان کردہ واقعہ سچا ہے تو لاؤ، اس کی سند لاؤ، اس کے بیان کرنے والے راوی لاؤ، عینی شاہدین لاؤ، وہ واقعہ ثابت کرو، اور اگر واقعہ ثابت نہیں ہے تو جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ۔ پھر یہ نفاق چھوڑ دو، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے، اور جھوٹ بول بول کر مذہب ہی سارا جھوٹ پر مبنی بنایا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی شہادت نہیں ہوئی، ان کو کسی نے شہید نہیں کیا، ان کی وفات ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ظلم کیا، بلکہ انہوں نے جب وراثت کا مطالبہ کیا، یہ بات میں کئی دفعہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، انہوں نے جب وراثت کا مطالبہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کمال محبت اور شفقت سے فرمایا کہ بیٹا مال چاہیے، اگر ابو بکر صدیق کا مال حاضر ہے، جس طرح میں نبی پر قربان کرتا تھا، میں نبی کی بیٹی پر قربان کر دیتا ہوں، میرا مال حاضر ہے۔ جہاں تک بات ہے وراثت کی کہ نبی کی وراثت کا مطالبہ، تو بیٹا آپ کے بابا نے یہ فرمایا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے، تو میں بطور وراثت تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ بس اتنی بات ہے، باقی سب رنگ آمیزی ہے، سب جھوٹ ہے، دشمنی، عداوت، اور کیسا اس کو بیان کیا جاتا ہے، کیسے رنگ بھرے جاتے ہیں لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے کہ بی بی روتی رہیں، بی بی روتی رہیں۔ ایسے بدبخت ہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا نام بھی نہیں لیتے، ان کے ساتھ کوئی رضی اللہ عنہا بھی نہیں کہتے، ان کو کوئی احترام والا لقب بھی نہیں دیتے، بس بی بی نے یہ کیا، بی بی نے وہ کیا، بی بی روتی رہیں۔ اور کیا ان کے بارے میں تاثر دیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی، پوری زندگی میں کبھی دنیا کی دولت کی طرف توجہ نہیں کی، اور دنیا کی مال کی طرف کبھی رغبت نہیں کی، ان کے بارے میں لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ جب ان کو وراثت سے روکا گیا کہ بیٹا وراثت نہیں لے سکتی آپ کے بابا نے فرمایا تھا، نبی نے فرمایا تھا کہ میری وراثت نہیں ہوگی، تو جناب وہ سارا دن دربار میں روتی رہی، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا اعتقاد ہے، یہ نظریہ بنایا ہے تم نے؟ ہماری کوئی عورت ہو، اچھے خاندان کی کوئی خاتون ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، کسی نے اس کی وراثت چھین لی ہو، تو وہ اس کے دربار میں جا کر روتی رہے گی سارا دن؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر نہ کوئی ظلم ہوا، نہ ان کو شہید کیا گیا، جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹے واقعات ہیں، جھوٹی داستانیں بنائی گئی ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے ان کا گھر جلا دیا تھا، آگ لگاتی تھی گھر پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ایک جھوٹ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا تو ان کا حمل گر گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بھی کیا سمجھا ہے تم نے؟ نبی کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے دور میں بھی کیا ہو، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اگر ایسا کیا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا موجود نہیں تھا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ کہاں تھے وہ؟ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ پر ظلم ہوتا رہا، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس ظلم کو دیکھتے رہے۔ ایک تو نبی کی بیٹی ہیں، دوسرا علی کی بیوی بھی ہیں، ان کی عزت ہیں، ان کی گھر والی ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کچھ بھی نہ کرتے، پھر خاموش رہ جاتے۔ تم خاموش نہیں رہتے ہو، تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، جان قربان کرنے پر تل جاتے ہو۔ کیا سمجھتے ہو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمہاری طرح بھی، تمہارے جتنی بھی بہادری اور غیرت نہیں تھی ان میں؟
وہ تو بہادری کا بھی پہاڑ تھے اور غیرت کا بھی پہاڑ تھے. کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ جھوٹی داستانیں تم نے کیا سمجھ کر بنائی ہیں؟ تم نے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں کیا تصور دیا ہے دنیا کو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر کوئی ظلم نہیں ہوا، نہ وراثت سے محروم کرنے کا ظلم ہوا، کیونکہ وہ تو کسی صحابی نے نہیں محروم کیا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں بنتا. اور یہ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ابو بکر کو معلوم ہوئی، صرف ابو بکر نے بیان کی، باقی صحابہ کو کیوں معلوم نہ ہوئی؟ تو یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، وہاں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے جو نبی کے سگے چچا ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں یہ ہوا، سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما دونوں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو فدق اور اس طرح کی جو زمینیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ ہمیں دے دیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو طے ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی فرما کر گئے ہیں کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ کے جائیں صدقہ ہوتا ہے. بتاؤ نبی نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ تو عباس نے بھی کہا اور علی نے بھی کہا رضی اللہ عنہما، دونوں نے کہا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، بطور وراثت تمہیں الاٹ نہیں ہو سکتی، تمہارے نام تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وراثت تو ہے نہیں. ایک ہی صورت ہے کہ جس طرح حکومت اس کا نظام سنبھالتی ہے، میں اس کا منتظم ہوں، ظاہر ہے زمینیں ہیں، باغات ہیں، وہاں سے جو کچھ آمدنی آتی ہے اس کو آگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہوں، اور جو بچ جائے وہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. تو ایسا آپ کر لیں، آپ دونوں اس کے نگران بن جائیں، ٹرسٹی بن جائیں اس کے، اور اس کو بطور ٹرسٹ چلائیں، اور اخراجات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے، آپ کے رشتہ داروں کے پورے کر کے باقی بیت المال میں جمع کروا دیا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو عباس اور علی رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، آپ ہمیں اس کا انتظام سونپ دیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا انتظام ان کو سونپ دیا. پھر اختلاف ہوا سیدنا عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے مابین، چچا بھتیجے کے درمیان اختلاف ہو گیا اس نظام کو چلانے میں، اور عباس رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس دوبارہ آ گئے ان کی عدالت میں، اور عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے ہم دونوں کو یہ سارا مال سپرد کیا تھا ایک ٹرسٹ بنا کے، اور اب علی رضی اللہ عنہ اکیلے ہی اس کا نظام سنبھال ٹیک اوور کر گئے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، آپ نے کہا انتظام دے دیں، میں نے انتظام دے دیا، اب یہ آپ کا آپس کا اختلاف ہے، میں اس میں کسی کو سچا جھوٹا تو نہیں کہہ سکتا، چچا بھتیجا ہیں آپ، اور آپس کا اختلاف آپ خود ختم کر لیں. میرے پاس یہی آپشن ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں سنبھالا جاتا تو واپس مجھے دے دیں، میں سنبھال لیتا ہوں. اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہی یہ نظام رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی شہادت تک یہ نظام سنبھالتے رہے. ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ بنے، یہ نظام ان کے پاس چلا گیا. حسن رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹوں کے پاس، یہ تو نظام پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کی اولاد کے پاس ہی رہا. یہ جو مال تھا، یہ جائیداد تھی، یہ ان کے ہی زیر انتظام رہی. پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو جی انہوں نے کھا لیا اور انہوں نے ہڑپ کر لیا، انہوں نے غصب کر لیا؟ بھئی انہوں نے تو واپس کر دیا کہ بطور وراثت ہی نہیں دینا تھا، بطور انتظام آپ سنبھالیں،
اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کا نظام سنبھالا، اس کو سنبھالتے رہے، پھر ان کی اولاد کے پاس گیا. لہٰذا یہ جھوٹ بولنا بند کرو کہ کسی نے غصب کر لیا، کسی نے ظلم کر دیا. اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اپنی بیٹی کا حصہ بنتا تھا. اگر وراثت ہوتی تو 8واں حصہ بیویوں کا بھی بنتا ہے نا. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ابو بکر کی بیٹی تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا عمر کی بیٹی تھیں. ان کے لیے تو اچھی بات تھی، مالی فائدہ تھا کہ اگر حصہ ملتا تو ان کو بھی کچھ آ جاتا. جب انہوں نے روک دیا تو ان کو بھی نہ ملا. انہوں نے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. بہرحال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحابہ کرام کا بالکل محبت اور احترام اور عقیدت والا معاملہ رہا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان پر شفقت ہی کی ہے، محبت ہی دی ہے انہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نہ کوئی ظلم و ستم کیا، نہ کبھی ایسا سوچا. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بارے میں ایسا کریں. اور پھر اسی جمادہ ثانیہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فوت ہوئے. تو یہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کو بھی ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ایک ظالم دنیا سے چلا گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ جو سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک منحوس فیصلہ ہو، یہ الفاظ ہیں ان بدبختوں کے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک منحوس فیصلہ ہوا تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس کو نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے. اور اس اہم واقعے، اس مہینے کے اہم واقعات میں اس کو ذکر کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار تھے اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے. اور ان مسلمانوں میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور خود علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شامل ہیں. ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور پوری زندگی وفادار رہے، ابو بکر کے بھی، عمر کے بھی، عثمان کے بھی رضی اللہ عنہ. اور جب ان کی باری آئی، ان کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے انکار کیا، کہا مجھے نہ بناؤ. بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنایا جانا تھا اس سے پہلے مشاورت ہوئی، اس وقت کہا گیا کہ علی آپ کو نہ خلیفہ بنائیں، تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا. فرمایا نہیں، میں عثمان کی موجودگی میں خلافت کا اہل نہیں ہوں، میں نہیں بننا چاہتا. یہ ان کی محبت اور مودت کا عالم ہے. اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی طبی وفات سے دنیا سے گئی ہیں اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان سے عقیدت والا تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ یہی تعلق رہا. پوری زندگی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے ایک لفظ بھی ایسا ثابت نہیں جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شایان شان نہ ہو یا ان کی توہین پر مبنی ہو، حالانکہ وہ بیٹی کے درجے میں تھی، بلکہ بیٹی سے بھی آگے. آپ کو پتہ ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. باپ کے مقام پر ابو بکر بھی سسر ہیں، عمر بھی سسر ہیں. تو نبی کی بیٹی ان کی کیا لگی رشتے میں؟ بیٹی سے بھی آگے چلی گئی نا. اس کے باوجود بھی پوری زندگی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے، چھوٹوں کو تو بندہ کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے، کوئی بات بھی ایسی کہہ دیتا ہے نا، لیکن اس کے باوجود نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے اتنی عزت اور اتنا احترام کیا ہے، ایک لفظ بھی سخت کبھی ادا نہیں کیا ان کے بارے میں. اور انہوں نے جھوٹ بنا لیا جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کو شہید کر دیا ہے، ان کا گھر توڑ دیا ہے، ان کا حمل گرا دیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کوئی حمل نہیں گرایا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. سب جھوٹ ہے، سب افسانہ بازی ہے اور دین کے نام پر، اسلام کے نام پر منافقت ہے. جھوٹ بولنا تو منافقوں کا کام ہے. سچ لاؤ، سچ کہاں ہے؟ سچ ہوتا اگر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کی طرف سے ایسا کچھ ہوتا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کبھی خاموش نہ رہتے. اپنی بیوی تھی، اس سے بڑھ کر نبی کی بیٹی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کوئی ایسا شخص جس کو بیٹی دے دی ہو اور وہ اس بیٹی کا تحفظ نہ کر سکے، اس کو دوسروں کے ظلم و ستم سے نہ بچا سکے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے؟
اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایسے کسی داماد سے پالنا پڑ جائے، ساری زندگی پریشان رہتا ہے کہ بزدل کے سپرد کر دی بیٹی، بہت غلط فیصلہ ہو گیا، تو آپ کے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو اللہ کے شیر ہیں، وہ تو بہادر ہیں، وہ تو اپنی جان اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کرنا سعادت سمجھتے تھے۔ ایک غزوے کے موقع پر جب روکا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ علی آپ پیچھے رہیں، آپ مدینے میں رہیں، یہاں ہماری عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے، ہم غزوے میں جا رہے ہیں، آپ پیچھے رہیں۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تڑپ گئے، عرض کی اللہ کے رسول میں تو آگے جا کر لڑنا چاہتا ہوں، اپنی بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بچوں اور بیوی اپنے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر کے جانا چاہتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ علی یہ میرا فیصلہ ہے، یہ آپ کا فیصلہ تو نہیں پیچھے رہنے کا، میں نے کہا ہے نا، تو میرا آپ سے جو تعلق ہے اس سے آپ کو خوش ہو جانا چاہیے، اس تعلق کو ملحوظ خاطر رکھیں اور میری بات مان لیں، آپ کو آپ کی بزدلی کی وجہ سے تو نہیں پیچھے چھوڑا جا رہا، آپ تو بہادر ہیں، آپ لڑنا چاہتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، موسیٰ و ہارون کی جس طرح نسبت تھی اس طرح آپ کی نسبت ہے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اتنی باتیں سب کچھ موجود ہے، مسلمات ہیں تاریخ کے، ان سب کو جھٹلا کر اس طرح کی جھوٹی خبریں لوگوں میں پھیلانا اور لوگوں کو یہ جھوٹ بول کے ان کو گمراہ کرنا اور صحابہ کرام کے بارے میں بدظن کرنا، یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، سچ اور حق کی ہمیشہ بات کرنے کی توفیق دے اور ہمیشہ سچ اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی ایمان پر اللہ رب العزت حق اور سچ پر ہماری موت دے ہمیں، اور ہمیں ہمارا حشر بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔